اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان سے۔ پاکستان کے ایئر فورس نے افغانستان میں بمباری کی ہے، جانکاری مل رہی ہے۔ افغانستان کے خوست میں پاکستان نے بمباری کی ہے۔ پاکستانی سینا نے رہائشی علاقے کے ایک ہوٹل پر بم برسائے ہیں۔ TTP نے ایک بیان جاری کر کہا کہ اس کا کمانڈر زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی طالبان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ایئر اسٹرائک میں اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان کی جاگنسائی ہو رہی ہے، کیوں بلا؟ اب یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے۔ افغانستان کی طرف سے ہی ہمیں روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے۔ اب کیا جائے؟ تو ہم نے نعرے تو لگائے فلسطین کے لیے، تو کیا ہم نے بھی ایسا کوئی قانون بنایا کہ ہم وہاں کے غزہ کے مسلمانوں کو اسلامی ملک بلا سکتے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم آپ کے لیے سٹیزن شپ دیتے ہیں؟ ایون کہ ہم نے تو افغانستان کے لوگوں کو یہاں سے بھگا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیرستان میں جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور وہاں پہ ہمارے جو فوجی تھے، ہمارے جو لوگ تھے، ان کی جانیں گئیں۔ اس کے بعد اب پاکستان نے TTP کے اوپر اٹیک کیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 7 لوگوں کی افغانستان میں جو ہے وہ جانیں گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک اٹیک ایران کی طرف سے ہوا تھا بلوچستان میں، پھر ہمیں بھی کرنا پڑا۔ پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے، ان کی تو رینج میں ساری دنیا ہے، ہمسایہ مبارک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کے ٹارگٹ کے ہم بالکل قریب ہیں، لیکن وجہ کہ پھر بھی امن کے لیے صبر کا دامن پاکستان ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ تو افغان حکومت کو بالکل محض ذمہ داری لینی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اس کا مطلب ہے پھر اسٹیٹ نہیں ہے، یعنی وہ علیحدہ اسٹیٹ ہے کوئی؟ کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نارمل ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، جے ہند دوستوں، آج کی خبر یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اوپر پاکستانی ایئر فورس نے ایئر اسٹرائک کی، اور دوستوں ایئر اسٹرائک میں بھی ان کا جوک بن گیا۔ پوری دنیا تب ہنسنے لگ گئی جب پتا چلا کہ پاکستانی ایئر فورس نے بم افغانستان کے گرانے کے بجائے اپنے سیما میں بھی 2-4 گرا دیے، اور اس میں 10-20 پاکستانی ٹہل لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کے ایئر فورس کی کوالٹی ہے اور یہ ان کی جرجرتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اچھا، پوری دنیا میں مسلم بھائی چارے پہ گیان دینے والے پاکستان نے آج ایک مسلم دیش کے اوپر ہی ایئر اسٹرائک کی۔ یہ بھی آپ لوگ ان کا دوگلا چرت دیکھ لیجئے۔ بھارت کے مسلم بھائیوں کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں سے بڑا دوگلا کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلم نہیں، یہ آتنکوادی ہے، سیدھا آتنکوادی ہے۔ اگر اتنا ہی تمہیں مسلم بھائی چارے کی قدر ہوتی ہے، اتنا ہی تمہیں، تو چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ دے لو، چائنا کے خلاف 2 شبد بول لو۔ ٹھیک ہے، افغانستان تو تمہارا مسلم بھائی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں مسلم پہ کہیں بھی چوٹ پہنچتی ہے تو پاکستان کو درد ہوتا ہے، تو کیوں چوٹ پہنچا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ایران کے اوپر بھی انہوں نے ایسے ہی ایئر اسٹرائک کی تھی جب ایران نے ان کے اوپر کیا تھا۔ بھائی، تمہارا مسلم بھائی چارہ کا جو ڈھونگ ہے اس سمے پورے دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اسی لیے دوستوں، جو سعودی عربیہ، UAE اور جو گلف نیشن اور بھی جو جتنے بھی سیریس مسلم دیش ہے، وہ پاکستان کے اس کارڈ پہ بھاؤ نہیں دیتے جو اسلامک ایکتا کی یہ بات کرتا ہے۔ اسلامک ایکتا کی بات پاکستان ہمیشہ آتنکواد کو سہ دینے کے لیے کرتا ہے، اور یہ پوری دنیا جان چکی ہے۔ اس لیے دوستوں، پاکستان میڈیا کا رونا دھونا چالو ہے، اور یہ روتے ہی رہیں گے۔ دوستوں، پاکستان کے بھوشیہ میں ایک چیز پرماننٹ ہے، رونا، اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ چیز میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، اور انڈیا بیکاز ایک رسپانسبل سوبر نیشن ہے ان مینی ویز۔ وہ ان کی ایک فارن آفس ہے، وہ رسپانسبل ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو افغانستان، آپ افغانستان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس کی ہیں، بیکاز کہ ساری دنیا افغانستان سے اپنے جو ہے وہ ہاتھ جھاڑ کے نکل گئی۔ ٹھیک ہے جی، دے واش دیئر ہینڈز اینڈ دے وینٹ۔ اور ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب افغان طالبان کیا کہیں گے، اور وہ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے، میں آپ کو اس بات پہ بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ہمارا مذاق بنے، بہت مذاق ہو گیا، اب اسکلیشن ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسکلیشن نہیں ہو سکتی۔ سننے میں آیا کہ افغان فورسز نے پاکستان کے جو خرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں، جو لوگ وہاں پہ بہت ساری ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ شیلز مارے ہیں،
बुलेट्स भी लगी हैं पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर। ये आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं इसकी एस्केलेशन होगी और ये अफ़गान जो इंटरिम गवर्नमेंट है वही करेगी। और ज़बीला मुजाहिद की भी स्टेटमेंट आ गई है कि उन्होंने जी कहा जी आज सुबह 3 बजे अफ़गानिस्तान के अंदर पख्तिका और खोस्त के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया है, जिसमें एक घर जो है वो तबाह हुआ है और कुछ लोग थे। एक बंदे का नाम अब्दुल्ला शाह था, जिसको पाकिस्तान साइड कहता है कि ये दहशतगर्द था, उसको हमने हिट किया है। सो ये हम इसको कंडेम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और पाकिस्तान को इंटरनल फोकस करना चाहिए और हमारी सॉवरेनिटी को पाकिस्तान ने वायलेट किया। इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। मुझे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि नहीं, आपको एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको हालात को ख़राब नहीं करना चाहिए, मामलात ऐसे नहीं होने चाहिए, अब हमें बात करनी चाहिए, जिसे वो कहते हैं ना, और हमें इंगेज करना चाहिए। ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, और इंगेज करना चाहिए। देखें, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ नहीं बैठ सकता, टीटीपी के साथ। अफ़गान तालिबान के साथ तो बैठ सकता है, टीटीपी के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है जनाब। सो इस चीज़ को जहन में रखना है हमने कि आपको ये जंग लड़नी पड़नी है। सो अफ़गान तालिबान जो हैं वो आपकी कोई रहनुमाई नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, वो टाइम बाय कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि जिन टीटीपी के लोगों के साथ मिलके उन्होंने अमेरिका के साथ जंग लड़ी, क्या वो उन्हें छोड़ देंगे? देखिए, अफ़गान तालिबान को पता है कि इसी टीटीपी के ग्रुप्स को हमने इस्तेमाल करना है अलकायदा से लड़ने के लिए, इसी टीटीपी के ग्रुप को हमने इस्तेमाल करना है बाकी जो ममालिक के लोगों के साथ लड़ने के लिए, जब कभी कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। सो यहाँ पे इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम एक तरफ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने के लिए अफ़गान तालिबान हमारी बात सुनेंगे। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की कभी भी बात नहीं सुनेंगे। दे आर आइडियोलॉजिकल कज़न्स। उन्होंने आपस में ये जो काम शुरू किया है उन्होंने इसको कंप्लीट करना है, और वो ये है कि उन्होंने आपको पता है कुछ अर्सा पहले तो वो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के कुछ इलाके पे कब्ज़ा कर लें। वो ये चाहते थे कि कब्ज़ा कर लिया जाए, और वो कब्ज़ा इसलिए कर लिया जाए बिकॉज वो कब्ज़ा इसलिए कर लिया जाए ताकि हम पाकिस्तान को ये कह सकें, देखें टीटीपी तो वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जब उनसे कब्ज़ा ना हो सका, जो ख़ास तौर पे कुछ महीने पहले चित्राल पे हमला हुआ था, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने ये तहैया कर लिया था कि अब हमने इनको नहीं छोड़ना। ये एक चीज़, एक क्लैरिटी उस वक़्त थी। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ी सी बात बताऊँ कि अगर टीटीपी को इस चीज़ का पता है कि वो पाकिस्तान में टेरिटरी कंट्रोल नहीं कर सकते। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक पूरी फ़ौज है, मैकेनाइज्ड फ़ौज है, एयर कैपेसिटी है, सारा कुछ है। कैसे मुमकिन है कि किसी एक इलाके के अंदर पता हो सही, पाकिस्तान की फ़ौज को पता हो सही कि इस इलाके के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, दे ऑलवेज हिट देम एंड दे गेट दोज एरियाज वोकेटेड, दे आर ऑलवेज रनिंग। ये जो दहशतगर्द हैं ये भाग रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने फ़लाँ पाकिस्तान का इलाका है तो वहाँ पे बैठ के ये जो है वो इनकी वो फिफ्डम्स हैं और वहाँ से आप कर नहीं सकते। वो ये दे आर ऑन द रन। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है, जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा तब तक सिचुएशन नहीं बेहतर होगी, और अफ़गानिस्तान कभी भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये अफ़गान, जैसे मैंने पहले कहा था, ये अमेरिका के साथ, इन्हीं के साथ तो लड़ते रहे हैं, टीटीपी और अफ़गान तालिबान मिलकर लड़ते रहे हैं। इनका जो दुश्मन है वो है अलकायदा, इनका दुश्मन है दाइश खुरासान, इनका उस दुश्मन के ख़िलाफ़ तो ये लड़ सकते हैं। सो अफ़गान तालिबान इनको डिसआर्म नहीं करेंगे, वो इसको एज ए लिवरेज इस्तेमाल करेंगे। और सुनने में ये भी आता है